نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوجا نقعي بتتويج وإبهار. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ترجمہ: اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زوج کو بھی آپس میں ایک نشانی کے طور پر رکھا ہے کہ آپس میں جو میاں بیوی کا ملنا ہے یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور کس میں کیا خیر رکھی گئی ہے، کون کس خاندان سے اٹھ کر کس خاندان کے اندر اپنے جو ہے وہ گڈنس لے کر آتا ہے، اپنی اچھائی اور اپنی خیر لے کر آتا ہے، اور کس کی وجہ سے کس کے اندر کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری پلاننگ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے، یعنی محبت اور رحمت ڈالنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور سب سے پیاری اگزامپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور اس میں ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپس کی محبت دکھتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان سکون، مودہ اور رحمہ رکھی تھی۔ حالانکہ یہ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایج میں کافی چھوٹی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عائش کہہ کے پکارتے تھے۔ عائش کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوشگوار ماحول گزارا، اور کبھی ان کی طرف سے کوئی ناراضگی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت پیار کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ، رحمت و مودہ کے ساتھ ان کی ناراضگی کو دور کیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وائف کا نام ہے، جو یہودی قبیلے سے تھیں اور مسلمان ہوئی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں۔ وہ کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی، اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بنا کر بھیجا اور غلام کے ہاتھ کہ یہ کٹورا جو ہے، یہ پیالہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آئیے۔ وہ غلام بچہ چھوٹا لے کر آیا، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ کچھ پک کر آیا ہے حضرت صفیہ کے ہاں سے، اور حضرت عائشہ نے کہا باری تو میری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم بتانے کی، تو انہوں کو غیرت آ گئی۔ جیسے ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے، کچھ چیزیں ہمارے اندر ہیں
جس کو ہم مینج کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی وہ ہم سے مینج بھی نہ ہو، جیسے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ مینج نہیں ہو پائی، اور انہوں نے اس غلام کے ہاتھ، مطلب جس ہاتھ میں وہ پیالہ تھا اس سے ہاتھ مار کے گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا، اور عام مردوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اس معاملے میں؟ کیونکہ ہم ایبزاربنٹ مائنڈ پڑھے تھے پچھلی کلاس میں کہ ایبزاربنٹ مائنڈ کیا کیا بچہ آپ کے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کی آپس کے رویے ہی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ بہت چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تو بولنا نہیں آتا، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت کچھ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی اس اچھے ماحول کو کس طریقے سے پروان چڑھاتے ہیں یہ دیکھیں۔ عام پاکستانی انڈین مرد ہوتا کیا کہتا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں یہ نہیں پتا، تمہیں وہ نہیں پتا، اور کتنے لوگ گالیاں دے دیتے ہیں اس حرکت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے، اور وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس کو سمیٹا اپنے ہاتھوں سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برتنوں میں سے ایک برتن کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس غلام بچے کو، چھوٹے بچے کو دیا، اور کہا جاؤ یہ حضرت صفیہ کو واپس دے کر آؤ، اور کہنا اور تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ یعنی کچھ بھی نہیں ایسا بولا جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کے سامنے مرد حضرات اپنی ہی وائف کو جاہل کہہ دیتے ہیں، بے وقوف کہہ دیتے ہیں، تم آئی اسی گھرانے سے ہو، تمہارے اندر یہ نہیں ہے، تمہارے اندر وہ نہیں، میری ماں ٹھیک کہتی ہے، تم ہو ہی ایسی، اور کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور یہ سبق میاں بیوی دونوں کے لیے۔ کبھی میاں کی طرف سے کوئی ایموشنز کی ڈس بیلنس ہونا نظر آئے، کبھی عورت کی طرف سے کچھ اس طرح، دونوں ایک دوسرے کے لیے مودہ و رحمہ رکھیں، محبت رکھیں اور رحمہ رکھیں۔ مودہ میں کمپرومائزنگ فیکٹر بھی شامل ہے محبت کے ساتھ، کیونکہ محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ قربانی نہ دیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ جو انڈین موویز اور ڈراموں کے ذریعے ہمارے دماغوں کے یہی ایبزاربنٹ مائنڈ کے جو پیریڈ تھا نا، اس میں ہم نے یہ ٹی وی دیکھا ہے یا بچوں نے ٹی وی دیکھا ہے، یہ فلمیں دیکھی، وہ ان کے دماغ میں محبت کا تصور کیا آیا ہے، وہ گھومنا پھرنا، ناچنا گانا، ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پہ چھلانگے لگانا، ادھر گھومنا، بس یہ ہنسی مذاق زندگی گزر جائے گی۔ حالانکہ زندگی نام ہی کبد، مشقت کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انشقاق میں فرماتے ہیں کہ زندگی ہے ہی، انسان ہے ہی کبد میں، یعنی ایک سٹرگل سے دوسرے سٹرگل میں ہی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کریں، دونوں ایک دوسرے میں مودہ و رحمہ رکھیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائزنگ رویہ رکھیں۔ ہاں انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مرد یہ نہ کہے تم سے کیسے ہو گیا، نہ عورت مرد کو کہے کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہی لڑائی، جو بڑی لڑائی ہوتی ہے نا، پھر دو خاندان بیٹھنے پڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی صلح، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو ہم ادا کر جاتے ہیں۔ زندگی میں دونوں انسان ہیں اور دونوں کے اندر کمی ہے، دونوں کے اندر کمی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مرد میں عورت کی طرف رجحان رہے گا کیونکہ وہ اس کی پھسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور عورت کے اندر مرد کی طرف مودہ رہے گی، رجحان رہے گا کیونکہ وہ اسی کا خمیر ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے، وہ اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ تو رویوں میں بھی یہ کمپنسیشن ہونی چاہیے، رویوں میں بھی اس طرح کی کمپرومائزنگ بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ایموشنز کا بھی ڈس بیلنس ہوں۔ کیوں ہم ایک ایسی نسل پیدا کر رہے ہیں جس کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خیر کی طرف بلانے والی اور برائی سے روکنے والی۔ اور اب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انہوں نے مہر لگا دی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب یہ کام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، امت مسلمہ، امت وسط میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہم ایسی امت کو پیدا کر رہے ہیں جو یہ رویوں کو اپنے اندر بچپن ہی سے ایبزارب کر رہی ہے، ایبزاربنٹ مائنڈ۔ تو وہ اچھے ماحول دیجئے بچوں کو، وہ اچھا سوچنے والے بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، وہ جو کرتے تھے وہ ہم کرنے لگ جائیں، ہمیں اپنے بچوں پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں بنے گی۔ محنت ہم ماحول پر اور اپنے آپ پہ کریں گے، ہوپ فلی
آج انشاءاللہ ہم جو سیشن لیں گے اس میں ہم مزید باتیں کھلیں گی کہ ایبزاربنٹ مائنڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، کون کون سی باتیں ہماری ریڈ لسٹ میں ہونی چاہیے، ٹاپ لسٹ میں ہونی چاہیے، کون سے ہمارے جو ہے وہ باؤنڈریز ہیں، یہ ریڈ زون ہے، یا کون سی ایسی جگہیں جو نو گو ایریاز ہیں. تو یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیشن میں ڈسکس کریں گے. جی اوور ٹو میم. السلام علیکم. بہت شکریہ بینش، تھینک یو سو مچ. اور بہت پیارا سٹارٹ لیا ہے آپ نے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. My Lord, expand for me my breast and ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. تھوڑا سا ریویو ایبزاربن مائنڈ کا ہم نے لاسٹ سیشن میں ایبزاربن مائنڈ سٹارٹ کر دیا تھا، اور اب ہم اس پہ کنٹینیویشن کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور میں بہت دعا گو ہوں کہ میں آپ کو بہترین طریقے سے سمجھا سکوں. اور اگر پھر بھی کہیں پہ بھی مجھ سے کمی ہو جائے اور میرے الفاظوں میں آپ کو کوئی خرابی یا خامی نظر آئے تو وہ خرابی اور خامی ساری میری طرف سے ہوگی، اور اچھائی اور اچھی بات جو آپ کے دل کو لگے گی اور سمجھی جائے گی وہ سب اللہ کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس بھی ملے گی. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دل ہی میں یا چاہیں تو اپنے شروعات سے اس کے اندر سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس بات چیت کے ذریعے صحیح راستے پہ گائیڈ کرے انشاءاللہ. اسپیشلی یہ پیرنٹنگ ایزی نہیں ہے، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ان کے لیے وہ باتیں بھی جو کہ بچوں کی گروتھ کا حصہ ہوتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی چیلنجز ہیں. تو جو گروتھ کے حصے ہیں وہ میں ضرور کور کروں گی، تاکہ آپ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا چیز گروتھ کا حصہ ہے اور کیا چیز آپ کو اس میں واقعی ایسی ہے جس کو کریکشن کی ضرورت ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بات چیت ہوتی ہے. آپ میں سے کتنوں کے بچے ہیں ابھی 0 to 6 ایئرس؟ چلیں 7 ایئرس کر لیں، تاکہ وہ 6th ایئر بھی ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ کے بچوں میں سے اگر کسی کے پاس 0 to 7 ایئرس ہے تو ضرور چیٹ میں لکھ کے مجھے بتائیں. اور بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، دونوں ہی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ضرور لکھیں، اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ میں سے کتنے اس ایج گروپ کو ڈیل کر رہے ہیں. اینڈ مین وائل ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور میں آپ کی چیٹس دیکھتی رہوں گی انشاءاللہ. جس وقت آپ بچے کو دیکھتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو بالکل ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یا یہ کسی قابل نہیں ہے، یا بہت سے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری طرح ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، آبزرویشن کر رہا ہوتا ہے اور اپنے انوائرمنٹ سے ساری چیزیں ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایبزاربشن بالکل سپنج کی طرح ہوتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس ایج کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ جاذب ہے، جاذب مانند یعنی کہ
स्पंज, जो कि एक स्पंज का काम है। अब हम और आप सोचते हैं कि कितना एब्जॉर्बेंट है या किस तरीके की इसकी पावर हो सकती है इसके माइंड की। तो माइंड क्योंकि डेवलप हो रहा होता है, तो उसको जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उसके माइंड का हिस्सा बनता जाता है। और इसकी वजह क्या हो सकती है, तो हम और आप जान सकते हैं, जैसा कि सूरह रूम की इस आयत में जो 20 है, जो अभी बिल्कुल शुरू में बीनिश ने आपके लिए किरत भी की उसकी, कि उसको वो अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को जब बनाया और उनको फिर वो फैले, बढ़ते गए और फिर वो फैलते गए और वर्ल्ड में स्प्रेड आउट हो गए। तो वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ एनवायरमेंटल सिचुएशन की वजह से आप देखें कि लोगों की स्किन कलर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में उनकी अपनी, जैसे कहीं पे आपको डार्क स्किन कलर टोन पे नजर आएंगे, कहीं पे वाइट और कहीं पे व्हीटिश कलर। तो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट किस्म के लोग पाए जाते हैं। और अगर हम इनको एक जगह कर दें तो भी आपको बड़ी इनमें खसूसियात नजर आएंगी कि किसी के बोलने का अंदाज डिफरेंट है, किसी के चलने का अंदाज डिफरेंट है, किसी की इवन लहजों में आपको बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। इतनी सारी चीजें और एक बच्चा कैसे ले लेता है, और कैसे 7 इयर्स पर ये बच्चा कंप्लीटली रेप्लिका नजर आता है उसी कम्युनिटी का जिस कम्युनिटी में वो पैदा होता है। तो हम और आप के ये काम नहीं है, तो अल्लाह के बड़े प्यारे काम है और निशानियां आपको वाज़े तौर पर नजर आती हैं अपने इर्द गिर्द के। डिफरेंट जगहों का बच्चा होता है। एक अगर आप एक पाकिस्तान में ही देख लें तो आपको पश्तो फैमिली का बच्चा थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, उर्दू स्पीकिंग फैमिली थोड़ी डिफरेंट और पंजाबी थोड़ी डिफरेंट। इनके लहजों में फर्क होता है। अगर ये दूसरी जुबान भी सीख लें तो उस लहजे में भी आपको फर्क नजर आएगा। फिर इनके रवैयों में फर्क होता है। कहीं पर औरतों को किसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, कहीं पर मर्द की तरफ एक किस्म की ट्रीटमेंट होती है। यानी कि ट्रीटमेंट भी डिफरेंट आपको डिफरेंट फैमिलीज में नजर आएगी। यानी कि बहन भाई तक की फैमिलीज में अगर आप जाएंगे तो आपको उनके बच्चे और अपने बच्चों में वाज़े फर्क नजर आएगा। ये कैसे हो जाता है मुमकिन कि ना सिर्फ बच्चा जुबान सीखता है बल्कि अंदाज भी सीख लेता है और उसका पूरा रिप्रेजेंट करता है अपनी कम्युनिटी को। आप बड़े अच्छे से क्या समझ सकते हैं कि ये किस फैमिली का है। और अक्सर आप मुंह से लोगों के सुनते भी होंगे कि पता नहीं इसकी फैमिली कैसी है, लाइक इस तरह के कमेंट्स भी लोग दे देते हैं। तो क्योंकि ये सारा कुछ बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और इसके माइंड को कहा जाता है कि ये एक कैमरे की तरह का माइंड है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं कि एक एब्जॉर्बन माइंड कैसा है वर्सेस एक एडल्ट माइंड कैसा है, यानी कि 6 ईयर पूरा कंप्लीट हो जाए, 7th ईयर में बच्चा आ जाए, 7 इयर्स का हो जाए, उसका माइंड टोटली चेंज हो जाता है। वो बन जाता है एज अ पेंटर्स माइंड। मैं 2 कंपैरिजन दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एब्जॉर्बन माइंड जो कि 0 to 6 इयर्स में है, वो है कैमरा लाइक, जैसे कैमरा एक पिक्चर ले लेता है। अब आप एक तस्वीर उठाएं और उसी तस्वीर को एक पेंटर को बिठाएं, उस एक सीन को कैप्चर करने के लिए कहें। तो जैसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे डॉक्टर मारियो मॉन्टेसरी, वो क्या कहती हैं कि ये एब्जॉर्बन माइंड ऐसा है कि आप 2 लोगों को बिठाएं और एक को बोले कि पिक्चर ले कैमरा से और एक को बोले कि उस पिक्चर की पेंटिंग कर दे, जो भी सीन नजर आ रहा है। अब एक पेंटर कितनी चीजें ले सकता है तस्वीर में, आप सोच सकते हैं उस पेंटिंग में कितनी चीजें आ सकती हैं। वो कुछ ना कुछ मिस कर सकता है, ह्यूमन है, राइट। तो वो कुछ ना कुछ मिस कर सकता है, जबकि ह्यूमन का ही बनाया हुआ कैमरा है और वो टोटलिटी में एवरी डिटेल के साथ पिक्चर ले लेता है। बल्कि अक्सर हम अपने कैमराज में जाके, जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं उसमें जाके हम देखते हैं, या जो मूवी कैप्चर कर रहा होता है या पिक्चर कैप्चर कर रहा होता है, कि उसमें हम पूरी पूरी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं उसको जूम इन करके। तो ये डिफरेंस है एक एब्जॉर्बन माइंड जो कि 0 to 6 है और एक वर्सेस के एक जो अबव दैट है।
تو یہ اتنی باریکی سے آپ کی چیزیں پک کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ آپ لینگویج بھی بولنے لگتے ہیں جب وہ 2 ایئرس کے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ سیم موومنٹس بھی کرتے ہیں جبکہ وہ 2 ایئرس پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ پیرنٹس میں عادت ہوتی ہے کوئی فنگر کو مستقل منہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یا انگلیاں چٹکانا، یا چھوٹی چھوٹی بھی اگر آپ دیکھیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ تک بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو کیونکہ ان میں یہ خاص ایبزاربنٹ مائنڈ ہوتا ہے۔ ایک کمپیریزن یہ ہے۔ دوسرا کمپیریزن ہے کہ آپ نے ایک اسپنج دیکھا ہے کہ جب آپ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ پورا پانی لے لیتا ہے۔ اب چاہے آپ اس کو کسی ڈرٹی واٹر میں جیسے کلرڈ واٹر میں ڈالیں، یا چاہے آپ اس کو کرسٹل کلیئر ٹرانسپیرنٹ واٹر میں ڈالیں، جیسا بھی پانی ہوگا وہ ایبزارب کر لے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پانی کیسا ہے۔ ایبزاربنٹ اسپنج جو ہوتا ہے، ایبزاربنگ اسپنج، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پانی کیسا ہے نا، وہ لے لیتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ مجھے کون سا پانی چوز کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ بس آپ اسے جیسے ہی بول میں ڈالتے ہیں، جتنا پانی ہوتا ہے وہ پانی اسپنج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب ایبزاربنٹ مائنڈ ایسا مائنڈ ہے کہ جب وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے نا، تو وہ مائنڈ ہی ویسا بن جاتا ہے۔ اب اس کو کریکشن کی جو سٹیج ہے وہ کہتے ہیں 3 to 6 years۔ 0 to 3 years بالکل وہ بغیر تفریق کیے لے لے گا، 3 to 6 میں وہ ایبزارب بھی کرے گا اور کریکشن بھی کرے گا۔ تو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ ایبزارب کر لے اور پھر اس کی کریکشن نہ ہو سکے، کیونکہ پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ جو چیز چلی گئی تھی چلی گئی، اب میں اسے کریکٹ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 to 6 کے اندر وہ چیزیں ریکال ہوتی ہیں، آپ اس کو ریکال کرتے ہیں، کبھی اپنے ورڈنگز کے ذریعے سے، کبھی اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، اور وہ چیزیں کریکٹ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر لیٹ سے 6 ایئرس کے بعد اس کے مائنڈ کا حصہ تو بن چکی، جیسے اب آپ کی ایک پرسنالٹی بن چکی ہے، اب آپ اس کے اندر اس کے بعد کیا ہوگا آپ یہ کہیں گے، تو اس کے بعد بھی امید ہے۔ پھر کیسے کریکشن ہوگی؟ پھر پریکٹس بار بار کر کے، میں اور آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو کسی چیز کو پرفیکشن کی حد تک لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ پھر ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور 0 to 6 ایئرز میں بآسانی، بغیر کسی تردد کے، اگر ہم میں کوئی چیز ہے وہ ہم پورے طور پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن 6 ایئرز کے بعد مجھے اور آپ کو تھوڑی زیادہ جد و جہد کرنی پڑے گی، زیادہ ریزننگ سے کام کرنا پڑے گا، اور زیادہ ہمیں ایفرٹ لگانی پڑے گی۔ تو پھر ہوتا تو ہے نا کہ اگر کوئی چیز ہم سے مس ہو جائے تو ہمیں لیٹر سٹیجز میں زیادہ محنت تو کرنی پڑتی ہے، رائٹ؟ یہ چیزیں ہم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کا طریقہ کار بھی میں بتاؤں گی، اس لیے فکر نہ کریں، اس کا طریقہ کار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارا ایسا ایبزارپشن ٹائم پیریڈ ہے کہ یہ اسپنج ہے، اور جو اب ایڈلٹ مائنڈ ہے، اگر میں اس کو کمپیریزن کروں ایڈلٹ مائنڈ سے، تو ایڈلٹ مائنڈ جو ہے وہ ایک واز کی طرح ہے، جس میں آپ نے پانی پور ان کیا، اور وہ پانی جو ہے اس کا حصہ نہیں بنتا واز کا۔ اب میں اور آپ جیسے اپنی اس ایج میں کورس کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ، کہ ہم کوئی ورک شاپ لے رہے ہوتے ہیں، جیسے اب آپ یہ ورک شاپ لے رہے ہیں تو آپ اس کا لرن کر لیں گے، لیکن اگر اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، یا میں آپ کو اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں دوں گی ایٹ دی اینڈ، اور آپ اس کو ریوائز نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ یاد بھی کر لیں گے اور کچھ عرصے بعد تک اگر پھر پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ اس کو بھول سکتے ہیں بڑے آسانی سے۔ جیسے میں اور آپ کوئی کورس کرتے ہیں اور ہم اس کورس کو تھوڑے عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں، تو یہ مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ایک ایڈلٹ مائنڈ از لائک اے واز، اور ایک بچے کا مائنڈ جو ہے 0 to 6 اٹس لائک اے اسپنج۔ لیٹس موو فارورڈ۔ یہ 0 to 3 کے میں ڈیپتھ میں بات کرتی ہوں، تو 0 to 3 ایک آپ کا انکانشیس ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ ہے۔ اوکے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنوں کے بچے، مجھے کسی نے لکھا ہے میری 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک 4 ایئرس کی اور ایک 7 ایئرس، ریئلی ویری گڈ، اور کسی ایک نے لکھا ہے کہ 7 اور 8 ایئرس میں، زبردست، ماشاء اللہ۔
0 to 3 years क्रिएशन भी हो रही है और साथ साथ अवेयरनेस डेवलप हो रही है। अब क्या है कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि बच्चा वोकैबलरी कार्ड्स के साथ है। ये फर्स्ट पिक्चर है राइट, इसके अंदर तो बहुत खुश होता है पिक्चर्स को। मॉन्टेसरी सेज के आप रियल पिक्चर्स को यूज किया करें, जैसे कार्टूनिश पिक्चर्स होती हैं उनको नहीं, क्योंकि ये स्टेज जैसा मैंने कहा कि बहुत अनकॉन्शियसली एब्जॉर्ब कर रहा होता है ना, तो उनको वो कार्टूनिश इमेजेस देने से आप उनको रियलिटी से दूर कर रहे होते हैं। और रियलिटी एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रिंसिपल है मॉन्टेसरी वर्ल्ड में कि आपको उनको रियल से करीब रखना है, क्योंकि इनको अभी उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है कि इसका कार्टूनिश पिक्चर कैसे हो सकता है, या ये उसका रिप्लिका है जो कि एक ओरिजिनल चीज दिखाई जा रही है। जैसे मैं और आप कार्टून इमेज देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल असल दरख्त की तरह है, जबकि इनके लिए तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना इनको, तो इनके लिए असल को पहले देखना जरूरी है। तो बेस्ट ये है कि आपने ओरिजिनल इनको दिखाया, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स आप दिखा सकते हैं। फिर अगर आप पिक्चर्स या फ्लैश कार्ड्स लेकर आते हैं तो उनमें कोशिश करें कि उनको रियल पिक्चर्स दिखाएं, जैसे रियल फ्रूट की फोटो हो या रियल प्लांट या रियल ट्रीज, ठीक है ना, तो फिर वो बच्चे उसको रिलेट कर पाते हैं। ये इनके माइंड में ये एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ ताकि आपको पता चले कि एक टेंडेंसी है दिमाग की जो मैं और आप करते हैं, तो हम तब्दीली लेकर आते हैं या इनोवेशंस या चीजें सीख रहे होते हैं, तो हम कोई भी आइडिया एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर मैं 4 मरतबा कोई रेड कलर की चीजें देखूंगी तब, या 5-6 मरतबा अगर मैं बच्चा हूँ तो मैं जब जाके उसको एब्स्ट्रैक्ट कर पाऊंगी। जैसे कोई टीचर कहती है कि ये रेड बॉल है या रेड पेंसिल बॉक्स है या रेड कलर पेंसिल है या रेड कलर ड्रेस है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मैं एब्स्ट्रैक्ट कर पाऊंगी कि ओ इसके अंदर जो कलर है उसकी बात हो रही है कि ये रेड है। वेरेज बच्चा बहुत टाइम के क्यों लेता है, वो कंफ्यूज हो सकता है कि कभी टीचर कहती है कि पेंसिल रेड है, कभी कहती है पेंसिल बॉक्स रेड है, कभी कहती है ड्रेस रेड है, क्योंकि आप उसको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टक होके रह जाए, नहीं, उसमें एक एब्स्ट्रैक्शन की टेंडेंसी है उसके माइंड के अंदर, तो वो फाइनली एब्स्ट्रैक्ट कर ही लेता है कि वो उसको ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है कि ये अंदर कलर की बात हो रही है। इसे मॉन्टेसरी ने बहुत इजी बना दिया है, क्योंकि ये माइंड जो है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जैसे ही देखे फौरन सीख जाए। उसके लिए उसने एक स्पेशल मटेरियल डिजाइन किया है जिसको कहते हैं हम सेंसोरियल मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। तो उसमें क्या होता है कि उस कलर को एक खास शक्ल ही दे दी है, उसमें सिर्फ कलर ही हाईलाइट है, बाकी सारी चीजें वो है डिम है, तो सिर्फ कलर प्रोमिनेंट है। कभी हुआ तो मैं आपको जरूर पिक्चर दिखाऊंगी। कलर टैबलेट्स के नाम से आप उसे पुल आउट कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें तो आपको कलर टैबलेट्स नजर आएंगे और बहुत प्यारे तरीके से नजर आएगा कि उसने किस तरीके से कलर्स को एक शक्ल दे दी है, इसी तरह शेप्स को एक शक्ल दे दी है। तो जिस तरह हाँ आपने नंबर्स को शक्ल दी है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। तो हम कोई भी आइडिया ले, अगर हम इस्लामिक भी ले तो वो दे आर क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, तो उनको शक्ल देनी जरूरी होती है बच्चों के लिए इस एज में, क्योंकि वो ताकि वो अपनी इस टेंडेंसी को यूज कर सके और इसको एब्जॉर्ब कर सके। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बच्चा हाथ में पेंसिल पकड़ा हुआ है और बहुत देर तक उसको होल्ड किया हुआ है, और कोई आता है दूसरा बच्चा और कहता है ओ ये मेरी पेंसिल है, और उसके हाथ से ले लेता है। वो उस वक्त नहीं समझ पाता कि ये पेंसिल है, ठीक है। फिर वो दूसरी मर्तबा वो टेबल पे जाता है, फिर कोई सी पेंसिल उठाता है, तो कोई बड़ा आता है और कहता है ओ पेंसिल मुझे दे दो, ये तुम्हें चुभ जाएगी। तो फिर वो सुनता है पेंसिल। वो रिपीटेडली जब अपने एक्सपीरियंस में 5 से 6 मरतबा पेंसिल 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 सुनता है, तब जाके वो उस आइडिया को एब्स्ट्रैक्ट कर पाता है कि हर दफा जो मैं ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट उठाता हूँ ये एक पेंसिल है, इसका नाम पेंसिल है।
ٹھیک ہے. تو ہم ایک خاص طریقہ ہے 3 پیریڈ لیسن جس کے ذریعے ہم اس کو لینگویج بھی دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا مائنڈ ٹینڈنسی ایبسٹریکشن کی ٹینڈنسی کو یوز کر رہا ہے. تو ہمارا ایک خاص طریقہ ہے 3 پیریڈ لیسن جس کے تھرو ہم بچے کو لینگویج دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایک پوری فلسفی تیار ہوئی ہے. کہوں تو ایبزاربن مائنڈ پر ایک پوری بک ہے ماریا مونٹیسری. اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ ضرور پڑھیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اور ڈیپر انداز میں اس کی معلومات ہو. تو انکانشیس کیوں کہا جاتا ہے اس کو, کہ یہ مستقل کام کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا دوسری پکچر میں یہ بچہ تھوڑے سے بینز اٹھا رہا ہے فلور پہ سے. اب اس کو اگر یہ 10 مرتبہ گریں گے یہ 10 مرتبہ اٹھائے گا, اور اس کو ریزن نہیں ہے کہ میں کلیننگ کر رہا ہوں, اس کے لیے تو بس یہ ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے اور میں اسے اٹھاتا جا رہا ہوں. whereas 3 to 6 years میں وہ کانشیس ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے. تو کانشیسلی اٹھاتا ہے کہ اب اچھا سپل ہو گیا, اب مجھے جانا ہے کلیننگ کرنی ہے, کیونکہ اس کو عادت بن چکی ہے. ایک دوسری بات یہ کہ وہ ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہے, وہ ٹیچر کی ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہے, تو وہ ہیلپ کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے. یا وہ اور بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ انہیں فلور پہ کام کرنا ہے, تو چلو میں کلین اپ کر دیتا ہوں تاکہ وہ بچہ فلور پہ کام کر سکے. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایکٹیویٹیز کیوں ڈفرینٹ ہے, ایک 0 to 3 کے لیے اور 3 to 6 کے لیے. ان کا مقصد بدل جاتا ہے. ماریا مونٹیسری یہ بھی کہتی ہے کہ اسے کہا جاتا ہے انر موٹیویشن. یہ اس کے اندر سے آ رہی ہے, انر اس کو انوائرمنٹ کے اندر سیٹسفائی کرنے کے لیے, اس کے اپنے اندر کے لیے. ویرز میں اور آپ جب بھی صفائی کرتے ہیں ہمارے ایکسٹرنل کے لیے کرتے ہیں, بچے اپنے انٹرنل سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. آلرائٹ, تو یہ اس سے میموری بنی, اسی مائنڈ کی وجہ سے لینگویج بنا, اسی مائنڈ کی وجہ سے کلچر برقرار رہتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ مسلم کلچر رہے تو مسلم کلچر کیسے رہے گا اگر بچہ مسلم کلچر دیکھے گا نہیں. کسٹمز کیسے رہیں گے اگر وہ کسٹمز وہ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھے گا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, کہ پوری کمیونٹی ختم ہو سکتی ہے اگر ان بچوں کے پاس ایبزاربن مائنڈ نہ ہو. تو ایک خاندان کی پورے انداز ختم ہو سکتے ہیں. جیسے لیٹ سے صدیقی فیملی کا ایک طریقہ کار ہے, ایک سیفی فیملی کا ایک طریقہ کار ہے, وہ پورا کا پورا ختم ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھنے والے بچے نہیں آئے, یا بچوں میں اگر ایسا مائنڈ نہیں ہے تو وہ کیسے آئے گا. یہاں تک کہ انٹیلیجنس بھی اسی ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے. 0 to 7 years بہت خاص ٹائم پیریڈ ہے انٹیلیجنس کا. اب میں اور آپ کو یقین کرنا ہے کہ کیا ہم ان کو رائٹ چیزیں دے رہے ہیں, رائٹ انسٹرومنٹس دے رہے ہیں, رائٹ انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ بچے انٹیلیجنٹ بھی ہو سکیں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ایج میں 0 to 6 میں ان کے ہاتھ ٹولز ہیں. اگر آپ ان کو ہاتھوں سے کام کرنے دیں تو یہ انٹیلیجنٹ ہوتے جائیں گے ڈے بائی ڈے. اس ٹاڈلرز کی ایج میں بہت سارے ٹپس ہیں, چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں, کچھ ٹپس بتاتی ہوں آج. آپ ایک مرر لگا دیں فلور لیول پہ جس میں بچہ اپنے آپ کو دیکھ سکے. اس ایج میں, ٹاڈلرز کی ایج میں, وہ اپنے آپ کو دیکھے گا, اپنے ایکشنز کو دیکھے گا, وہ موو کرے گا. جتنا زیادہ وہ موو کرے گا اتنا زیادہ وہ انٹیلیجنٹ ہوگا. اب آپ کو بات اہمیت سمجھ میں آئی ہوگی کہ ارے موومنٹ ہی سب کچھ ہے کیا. موومنٹ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے انٹیلیجنس میں. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کتنی اس کی موومنٹس ریسٹرکٹ کر دیتا ہوں. تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہم یہ کلچرل فالٹ اگر ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو ضرور کریے گا, کہ ہم بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں زبردست قسم کے, اور اس کو ایک وارم لائک فگر بنا دیتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, وہ چل جاتا ہے ایک آدھ دن کے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بچہ چونکتا بہت ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے سیکیور ہو جائے جیسے وہ ماں کے پیٹ میں. تو وہ ماں کے پیٹ سے تو باہر آ چکا ہے, رائٹ. تو اب اس کو تو سیکیورٹی بالکل دینی ہے, ایسا نہیں ہے. تو آپ اس پہ ہلکا سا کپڑا ڈال سکتے ہیں, اور بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ اپنا دوپٹہ ہلکا سا اس پہ ڈالنا چاہیں تو, کیونکہ جب وہ جاگے گا تو دوپٹہ تو وہ اپنے آپ پہ سے ہٹا سکتا ہے, لیکن وہ جس میں آپ اس کو ٹائٹلی ریپ کرتے ہیں وہ اپنے پر سے نہیں اتار پاتا.
پھر وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. اور اب آپ یہ سوچیں نا کہ یہ اریٹیشن اور فرسٹریشن جب ہم کرتے ہیں تو ہم میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے. ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر چڑچڑاہٹ آتی ہے. تو پھر یہ بچہ پولائٹ نیچر کا کیسے بنے گا؟ اگر ہم اس کی موومنٹس کو ریسٹرکٹ کریں گے تو یہ فرسٹریٹڈ ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ اس ایج میں جتنا زیادہ فرسٹریٹڈ ہوگا اتنی فرسٹریشن اس کے اندر اس کی مائنڈ کا حصہ بنتی جائے گی, اور اتنی پھر آپ کو کریکشن میں پرابلم ہوگی نا آگے جا کے. تو چڑچڑاہٹ, بچے کی دیر تک رونا, یہ سب اس کے لیے اچھا تو نہیں ہوگا پھر, کیونکہ وہ مستقل چیزیں برداشت کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے خاص طور پہ اس ایج میں بچے کی, کہ ہمیں اس کی انٹیلیجنس بلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کو اس چادر سے ہٹانا اور لوور بیڈنگز پہ رکھنا ہے, جیسے کہ پتلا گدا ہو جو کہ زمین کے لیول پہ ہو, تاکہ جب وہ پلٹ رہا ہو تو پلٹتے پلٹتے آسانی سے اتر جائے. یہ سٹیپس ہیں, کچھ ٹیکنیکس ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. پھر وہ اترتا ہے, کرال کرتا ہے, تو اس کو یہ ساری ملنے چاہیے ماما کے. پھر آپ ایک چھوٹی سی راڈ لگا سکتے ہیں لوور لیول پہ جس کو وہ پکڑ کے کھڑا ہو, یا ایسا بھاری تھوڑا فرنیچر ہو جس کو وہ پکڑ کے کھڑا ہو سکے, جیسے چھوٹی ہیوی چیئر ہو سکتی ہے, یا آج کل اس کو کہتے ہیں ہم ایک وہ جو پشنگ کارٹ ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے. اور میں بالکل نہیں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بچے کو واکر میں ڈالیں, کیونکہ آپ زبردستی اس کو اس میں بٹھاتے ہیں اور اس کی پریشر پڑتا ہے اس کی مسلس پہ, لیگ مسلس پہ, اور وہ صرف اپنے آپ دیکھیں چیسٹ سے پش کر کے کر رہا ہوتا, اس میں کوئی ایسی خاص موومنٹ وہ یوز نہیں کر رہا ہوتا. جبکہ ہاں اگر آپ اس کو واکر کے باہر کھڑا کر دیں اور اس کو پش کرنے کی اجازت دیں تو وہ پھر بھی بہتر ہے. یا آپ ایک پشنگ کارٹ لے سکتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا, آج کل کیا بہت ٹائم سے آ چکی ہے اب تو, اس کے اندر بڑی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, تو بچہ ہینڈ موومنٹس بھی یوز کر رہا ہے اور اپنے لیگ موومنٹس بھی یوز کر رہا ہے اور اس کو موو کر رہا ہے, اور وہ خود بخود چل رہا ہے, اپنی ایفرٹ کر رہا ہے, تو اس کی اچیومنٹ بہت ہو جاتی ہے. اور وہ آنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے نا. تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جیسے ہی آنکھیں میری کھلیں میں تھوڑا پلٹوں اور کروٹ لوں اور کسی طرح کرال کر کے, اور سوری پلٹتے ہوئے نیچے اتروں میٹرس سے, اور پھر میں کرال کرتا ہوا اپنے ایڈلٹ کے پاس چلا جاؤں, کیونکہ وہ ایڈلٹ سے اٹریکٹڈ ہوتا ہے. 3 to 6 ایئرس بہت پیاری ایج ہے. اس کے اندر اب آپ وہ بچہ کانشیس بھی ہو گیا ہے کہ اسے کلیننگ کیوں کرنی ہے, کیونکہ اوکے اسپل ہو گیا ہے, میں کلاس روم میں ہیلپ کر رہا ہوں یا میں ماما کو گھر میں ہیلپ کر رہا ہوں, تو وہ آپ کے ساتھ دیکھیں لگ جاتے ہیں. جیسے یہ آپ ایک پکچر دیکھیں, اس میں گارڈننگ کے اندر بچے ہیلپ کر رہے ہیں ماما کی, یا واٹرنگ پلانٹ سے ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کسی پرپس سے ہو رہا ہے, اس کو خاص سے کتنا اماؤنٹ کا پانی لے کر آنا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب میں زیادہ پانی ڈالوں گا تو وہ پلانٹ مر سکتا ہے. یا آپ ابھی بھی اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں یہ کہہ کے, او یہ پانی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اس وقت نہیں, بعد میں جب بچہ کر لے. تو اس ایج میں ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہم اس کی کریکشن رائٹ اوے کہہ کے نہیں کر رہے. ہم جب وہ ایکٹیویٹی پوری کمپلیٹ کر لے تو پھر ہم اس سے بات کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ کیا تھا, بتائیں کیسے کیا تھا, اچھا تو کیا ہم اس میں تھوڑا پانی کم کر سکتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے ریزن کیا ہو سکتی ہے, وہ آپ سے ریزن سننا بھی چاہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ لینگویج کے ٹائم پیریڈ میں جس میں وہ لینگویج بھی سیکھ رہا ہے نا, اس میں سینسٹیو پیریڈز بھی ہیں. سینسٹیو پیریڈ پہ ہمارا پورا ایک ٹاپک ہے, آپ فکر نہیں کریں, وہ ہمیں ڈیٹیل سے ٹچ کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کنٹرول آف ایرر رکھتے ہیں اپنے ہر مٹیریل میں, اور بہت سارا مٹیریل جو ڈیزائن کیا بس میں کنٹرول آف ایرر بڑا واضح نظر آتا ہے. وہ میں دکھاؤں گی آپ کو پکچرز آئندہ کی, کس طرح کنٹرول آف ایرر کو ہی مٹیریل کا حصہ بنا دیے تاکہ کریکشن نہ کرنی پڑے ہم کو. جیسے اگر میں یہ لیٹ سے کہ کہوں کہ وہ سویپ کر رہی ہے, وہ کچرا اٹھا رہی ہے اس میں پین اور برش کے ساتھ, تو میں ایک راؤنڈ سا چاک کے ساتھ دائرہ بنا دوں گی اور میں اس کو بتاؤں گی بچے کو کہ اس میں کلیکٹ کر لیتے ہیں ساری ڈسٹ. تو کیا ہے وہ سرکل کیا ہو گیا, وہ کنٹرول آف ایرر ہو گیا. تو وہ جب بھی بچہ کلیکٹ کرے گا پہلے اس میں کلیکٹ کرے گا, پھر پین اینڈ برش میں. اچھا, ایک اور کنٹرول آف ایرر بتاتی ہوں, وہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ لوگ اس کو ایڈاپٹ کر سکیں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ڈریسنگ خود کرے. یقین کریں یہ ایج بہت پیاری ایج ہے, اس میں وہ اتنا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی انٹیلیجنس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر تو آپ اس کو خود سے ڈریس اپ ہونے دیں گے تو آپ اس کے لیے بہت فائدہ کریں گے. اگر آپ اسے خود سے کھانا کھانے دیں گے تو
اس کے لیے آپ اس کی آنے والی زندگی آسان کر دیں گے، کیونکہ آپ اس کی انٹیلیجنس کو ہیمپر کر رہے ہیں، آپ اس کی انٹیلیجنس کو روک رہے ہیں اگر آپ اس کو ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کے کھلا رہے ہیں اور زبردستی اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو بے شک وہ بھاگتا جائے، ایک آ کے نوالا کھائے اٹھا کے، آپ دیکھیں اگر پھیلاتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں جتنی بھی یہ ایڈورٹیزمنٹ بنتے ہیں یہ بچے کی سائیکالوجی کو آبزرو کرتے ہوئے بنتے ہیں، اور ماریا مونٹیسری کی بہت ساری آبزرویشنز اس پہ آلریڈی ہوئی ہوئی ہیں۔ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، وہ کیوں کھلاتا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے کہ یہ جتنی بھی لرننگ ہے بچے خود سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، لینے دیں کوئی بات نہیں، بلکہ خود بھی اپنا پیس تھوڑا سلو کر لیں، ان کے لیے اپنے ایکشنز کو اتنا سلو کریں کہ وہ اچھے سے دیکھ سکے اور ایبزارب کر سکے۔ تو اب آپ ویلیو سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کو آپ کی اس ٹائم پیریڈ میں سلو کیوں ہونا ضروری ہے، جبکہ ہم تو نماز 2 منٹ کی بھی نہیں پڑھتے اگر ہم اس ٹائم پیریڈ میں ہوتے کہ بچے کو یہ ہو رہا ہے، بچے کو وہ ہو رہا ہے، تو ہم پریکاشن نہیں لیتے، نماز سے پہلے کچھ احتیاط یا کچھ تیاری نہیں کرتے، تو ہمیں تو بہت سلو دکھانا ہے اس کو۔ اور بہت سارے بچے اس میں تو اتنا کاپی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ جانماز سے ہٹیں گے نہیں وہ نہیں ہٹیں گے۔ آپ یقین کریں میرے بچے میرے ساتھ سوتے تھے تو میرے ساتھ ہی اٹھتے تھے۔ آپ میں سے بہت سی مدرز نے یہ ایکسپیرینس اس ایج میں کیا ہوگا خاص طور پہ، کہ جب تک آپ بیڈ پہ سے اٹھیں گی نہیں وہ بچے اٹھتے بھی نہیں ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو وہیں پہ کھیلتے رہتے ہیں۔ بہت سارے بچے تو اس ایج میں کہ بیڈ پہ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اگر اٹھ بھی جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کمرے کی حدود تک ہی رہتے ہیں، ان میں سے اکثر باہر نہیں جا پاتے، یا اگر جا بھی پاتے ہیں تو یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں گا ان کا دائرہ آپ کے دائرے کے بڑا قریب قریب ہوتا ہے، مطلب ماں سے قریب قریب ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سے بچے تو کپڑا تک نہیں چھوڑتے ماں کا، ایون اگر وہ باہر بھی کہیں چلی جائے تو اس کا پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی اس کا انوائرمنٹ ہے، وہ اس حد تک آپ کو کاپی کرتے ہیں۔ بہت ساری مدرس کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جتنی دیر تک میں سوتی ہوں میرا بچہ اتنی دیر تک سوتا ہے۔ بالکل آسانی تو ہے، لیکن کیا ہم اس کا بہت سارا ٹائم پیریڈ کھو رہے ہیں؟ اگر ہم دیر تک سوتے ہیں تو ہم بہت سارا ٹائم پیریڈ اس بچے کا کھو رہے ہیں نا، تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ کو جیسے ایک پکچر میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک لڈ ہے، اس کے اوپر اس پکچر کو دیکھتے ہوئے، اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے بچہ ایک کیوب بنائے گا۔ تو اس کیوب کو کنٹرول دے دیا گیا کہ وہ اس کو دیکھے گا اور بنائے گا تو غلطی نہیں کرے گا، اور اگر غلطی کرتا بھی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں انٹروین کب کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو ہم ٹائم پیریڈ جانتے ہیں کہ کب ہم انٹروین کریں گے۔ اس پہ میں بھی آپ کو ایک بتاؤں گی مثال۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی تھی نا کہ کنٹرول کیسے ڈالا جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو ڈریسنگ اپ کی بات بتائی، تو بچے الٹا جوتا پہن لیتے ہیں نا، اور پھر آپ اسے کریکٹ کرتے رہتے، نہیں سیدھا جوتا سیدھے پیر میں، الٹا جوتا الٹے پیر میں، ہم اس سے اتروا کے پھر اس کو پہنواتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے کریکشن، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ دونوں جوتوں کے درمیان میں ایک ڈاٹ بنائیں مارکر سے، یعنی کہ اندر کے سائڈ پہ، ٹھیک ہے، آپ نے ایک ڈاٹ بنایا اس کے سول پر جو کہ نظر آ رہا ہے اور بڑا پرومیننٹ ہے، سیم طرح کا ڈاٹ دوسرے جوتے پہ بنائیں، پھر اس کو بولیں کہ آؤ اس کو میچ کریں، پھر دونوں کو میچ کریں اور اس کے سامنے رکھ دیں، بولیں اب پہنو، تو ایگزیکٹلی رائٹ پیر کا جوتا رائٹ میں جائے گا، الٹے پیر کا جوتا لیفٹ میں جائے گا، اور آپ بالکل اس کو دکھا سکتے ہیں کہ میں سیدھے پیر میں پہلے پیر ڈالوں گی اور الٹے پیر میں۔ یہ چیزیں ہمیں احتیاط پہلے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مسٹیک نہ کریں، اور اگر غلطی کر لیتا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گرے گا نہیں یا جوتے سے اس کو چوٹ نہیں لگے گی تو پھر تو ٹھیک ہے، جانے دے۔ بہت دفعہ ہم پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، اگر وہ بہت ریپیٹڈلی کر رہا ہے زیادہ کریکٹ نہ کریں، کیونکہ کریکشن زیادہ ڈیمیج کرتی ہے، ویرز کہ آپ اس کو ایک صحیح طریقہ کار دکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ let's move forward۔ اس ایج میں ہم ایک بچے میں بہت ساری کوالٹیز ڈال رہے ہوتے ہیں آلریڈی، اور مونٹیسری انوائرمنٹ میں یہ بہت پیارا حصہ بن جاتی ہیں، کیونکہ ایک تو وہ مکسڈ ایج انوائرمنٹ ہوتے ہیں،
मिक्स्ड एज एनवायरनमेंट कहते हैं छोटे बड़े बच्चे एक साथ ना, तो 3 years to 6 years के बच्चे एक ही क्लासरूम एनवायरनमेंट में होते हैं और 3 साल तक एक टीचर के साथ होते हैं। तो आप देखिए उन्हें कितना कुछ एक ही एडल्ट से सीखने को मिल रहा होता है। और छोटे बड़े बच्चे उनको मौका मिल रहा होता है, बड़े बच्चों को लीडरशिप का और छोटे बच्चों को फॉलोअर होने का। तो एक कम्युनिटी में कैसे रहना है, पेशेंस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, सोशली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब उन्हें मदद दरकार हो तो उन्हें मदद मांगनी आनी चाहिए और अपनी ही मिस्टेक से सीखने। ये सारी चीजें इन्हें मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट ही ऐसा सेट किया। और एनवायरनमेंट ऐसा क्यों सेट किया कि हमने एनवायरनमेंट इनके माइंड को अंडरस्टैंड करते हुए, बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते हुए। अब मारिया मॉन्टेसरी ने ये डिस्कवर किया ऑब्जर्वेशन के बाद, और बहुत सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद ये फिलॉसफी तैयार की। और यही अल्लाह कुरान में हमसे चाहता है कि हम देखें और ऑब्जर्व करें, हम इर्द गिर्द बच्चों को, उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करें। तो आपको क्या लगता है कि 0 to 7 के चैलेंजेस क्या हैं? अगर मैं मदर से पूछूं कि 0 to 7 के क्या चैलेंजेस हैं, तो वो बिल्कुल ये बोलेंगी कि ओ ये बच्चा तो टिकता ही नहीं है, कभी इधर जाता है कभी इधर, भागता दौड़ता रहता है, इसकी एनर्जीज खत्म नहीं होती और मेरी एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ और थक के आके इसको टाइम नहीं दे पाती। हालांकि ये बच्चा नहीं थकता, आकर भी कहता है कि मामा आए ये कर लें, और मुस्तकिल मुझसे बात करना चाहता है, मुस्तकिल मेरी अटेंशन चाहता है। तो अगर कोई ये कहे कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, तो मैं कहूंगी किसकी मिस्टेक है? बच्चे की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती इस स्टेज में, इसलिए क्योंकि ये स्टेज ऐसी है ही नहीं जिसके अंदर वो बच्चा खुद से आपसे, आपको देखे बगैर मांगे। हाँ, आपको देख रहा होगा तो फिर जरूर मोबाइल मांगेगा। अगर आप अपना टाइम सेव करने के लिए उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसे घंटों छोड़ देते हैं मोबाइल पे, तो वो डेफिनेटली मोबाइल मांगेगा। वरना इस एज का बच्चा इतना प्यारा स्टेज में होता है कि वो चीजों को करके सीख रहा होता है, हाथों से। वो करना चाहता है जो आप कर रहे होते हैं, तो उसको एडल्ट बनना है जैसा कि वो इर्द गिर्द में देख रहा है। तो सबसे ज्यादा वो क्या देखता है आपको करते हुए? घर के काम। तो घर के काम वो ज्यादा करना चाहता है, जैसे पोरिंग हो गई, ट्रांसफरिंग हो गई, स्वीपिंग हो गई, और पॉलिशिंग हो गई शू को, या प्लांटिंग या प्लांटेशन हो गई, या वाटर क्लीन, या कोई भी होम क्लीनिंग या कार वॉशिंग। ये सारे वो काम है जो वो आपके साथ करना चाहता है। ड्रेसअप करना, नहाना, ये सब काम, क्योंकि वो आपको देख रहा होता है और अल्लाह ने उसमें जितनी भी खासियतें डाली हैं वो सिर्फ इसलिए डाली हैं कि वो आपको देखकर ये सारे काम कर सके। तो अब आपको पता चलेगा कि मेरा हाथ में फोन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरा उसके साथ इंगेज होना या कुछ काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन करें कि आप कोई भी काम कर सकते हैं और इस बच्चे को साथ रख सकते हैं। इसको आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही आपके साथ रहेगा। आप किचन में होंगे तो किचन में साथ रहेगा। इसको अल्लाह ताला ने आपके साथ एक खास मैग्नेट लगा के दे दिया है, और ये इतना प्यारा मैग्नेट है जो आप ही के साथ अटैच होता है। तो मुझे और आपको इन बच्चों से दूर जाने की जरूरत नहीं है, यकीन करें। हमें सिर्फ इनके इर्द गिर्द रहने की जरूरत है अगर हमें इन्हें कुछ सिखाना है। अब चाहे वो फादर सिखा रहे हो चाहे वो मदर सिखा रहे हो, क्योंकि वो खुद ब खुद सीख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर किस तरह बनते हैं कि मेरी क्लास में एक बच्चे का पेपर फट गया था, उसका वो बुक का। तो उसने एक दूसरे पेपर को कट करके उस सुराख को ऊपर लगाया और पीछे से टेप लगा दी, फिर उसने सम सॉल्व कर लिया। इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। वो मेरे पास नहीं आया कि मैंने इरेज कर रहा था, मेरा पेपर फट गया। उसने खुद ये सोल्यूशन निकाला, क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है। अब अगर घर में ही हमसे बच्चे से कुछ स्पिल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं तुमने इतना मेस कर दिया, जाओ यहाँ से जाओ, अब तो मैं खुद क्लीन करूंगी, फिर आप खुद साफ करने लग जाते हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बतानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम ये नॉर्मल की हालत में कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम कितनी इंटेलिजेंस रोक रहे हैं बच्चे की। बल्कि हमें चाहिए कि हम 2 स्पंज लेकर आए और एक उसको दें और एक खुद ले, और बोले कि लेट्स क्लीन अप। अगर उसने गंदा भी साफ किया तो कोई बात नहीं, इस उम्र में आप उसको
جتنا اس سے کام لیں گے اور اس کے ساتھ کام کریں گے زیادہ بہتر ہے. جتنا اس نے اٹھا لیا صاف کر لیا ٹھیک, باقی آپ کر لیں کوئی بات نہیں. اس میں بچے چھوٹے چھوٹے بڑوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سوشلی بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو تھوڑی سی وہ ملے, جیسے رسپانسبلٹی ملے. تو آپ نے کہا کہ چلو آج ڈشز ماما اور زویا رکھیں گی, کل ماما اور علی رکھیں گے, ہے نا. تو یا ایک پلیٹ ماما رکھیں گی تو ایک پلیٹ علی رکھے گا, یا ایک پلیٹ زویا رکھیں گی, رائٹ. اس طرح کی ہمیں ایڈوانٹیجز دینے چاہیے. اوکے, کانفیڈینس اینڈ سیکنگ ہیلپ وین نیڈیڈ, یہ بہت آنا ضروری ہے. ایون آپ کو بھی دکھانا ہے یہ. اب جیسے آپ کو مدد کی درکار ہے, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, اوہ بابا کو نہیں بتانا یہ ہوا ہے. آپ کس سے چھپا رہے ہیں؟ آپ کس سے چھپا رہے ہیں؟ آپ بچے کو پورا پورا ہینڈ دے رہے ہیں کہ اوکے یہ کام میں نے غلط کر دیا ہے, اب بابا سے چھپانا ہے. وہ کل کو آپ سے چھپائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرنا ہے کہ ہم چھپ کے تو صرف اللہ ہی سے کام کریں گے. مطلب ہمیں اللہ کانشیس ہونا ہے, یعنی کہ بچے کو اللہ کانشیس کرنا ہے. یہ جتنی پیاری ایج ہے, اس میں جتنا ہم زیادہ اللہ کانشیس کر سکتے ہیں. شاید میں نے غلطی سے ایک سٹیٹمنٹ پیچھے بولی ہے, میں کریکشن کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ فیئر ڈالنا ہے اور اللہ لو ڈالنا ہے اس ایج میں. ہاں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمیں خود کرنا چاہیے. خود ہم سے غلطی ہو جاتی ہے, یا اللہ سوری. نماز میں بیٹھیں, تھوڑی اونچی آواز میں دعا کریں تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ آپ دعا کیا کریں. یا اللہ سوری, میں نے آج غلطی سے یہ کام کر دیا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بچے کو دکھا سکتے ہیں. اور آپ ایک دوسرے کو سوری اور تھینک یو جتنا بولیں گے اور اتنا اس چیز کو ہم کہتے ہیں گڈ مینرز دینے کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑتے ہیں. تو ہم سچویشنز بناتے ہیں, ایک ٹیچر اور دوسری ٹیچر, کہ میرے سے یہ گر گیا تم آؤ تو پلیز مجھے سوری بولنا. ہم ایسی سچویشنز بناتے ہیں تاکہ بچہ دیکھ لے. اور ہم جتنا ٹائم وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے 12 گھنٹے, تو ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم عام لین دین یا کوئی بھی باتوں کی خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو کلاس روم ہی تو ہے ایک بچے کا گھر, بھی ایک ایکسٹینشن ٹو ہوم ہے ہمارے لیے. تو جو ماریا مونٹیسوری کہتی ہے کہ جو ہمارے کلاس روم سے اٹس این ایکسٹینشن ٹو ہوم. ایک گائیڈ ہے, لیڈ گائیڈ ہے. تو ہاں اسی طرح ہسبینڈ ہے گھر میں, اسسٹنٹس ہیں, اسی طرح وائفز ہیں, رائٹ. لرن فرام مسٹیکس انسٹیڈ آف گیٹنگ ڈسکریج بائی فیلئرز, ویو ایز اپارچونیٹیز فار گروتھ اینڈ لرننگ. کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بولیں کوئی بات نہیں, دیٹس اوکے, دیٹس اوکے. ہمارے پاس گلاس کا مٹیریل ہوتا ہے گھر میں, سوری کلاس روم میں, اور چھوٹے سائز کا ہوتا ہے, اور گر کے ٹوٹ بھی جاتا ہے. اور اگر گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, خاموشی سے جائیں اور پین اور برش میں سے اٹھائیں اور بچے سے بولیں کوئی بات نہیں. تو ابھی آپ کو اتنی پیاری سی حدیث سننا کی شیئر کری پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی, کہ پیالہ گر کے ٹوٹا اور اگر وہ خادم بچہ تھا تو اس نے دیکھ لیا کہ اس کو کرنا کیسے, خاموشی سے جانا ہے, اٹھانا ہے, اور بس ایک جملہ بولے. بہت زیادہ ہم بات بھی نہیں کرتے کہ ہم اس ایج میں اتنی صفائی نہیں دے رہے ہوتے, کیونکہ ان کا مائنڈ اس طریقے سے ریزننگ میں کام نہیں کر رہا ہوتا. ریزننگ کس طریقے کی کرتا ہے کہ اس کو جو دکھ رہا ہے وہ ہے, اس کے لیے ریزن وہی ہے جو وہ دیکھ رہا ہے. بیک سٹوری اس کے بعد والی سٹیج میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ بہت پیاری سی صورت ہے سورہ لقمان, ہم سب کو بہت زیادہ پڑھنی چاہیے اگر ہم پیرنٹس ہیں, اور اس کو سمجھنا چاہیے اور ریفلیکٹ کرنا چاہیے. And Luqman said, "Oh my son, indeed, if wrong should be the weight of a mustard seed and should be within a rock or anywhere in the heavens or in the earth, Allah will bring it forth. Indeed, Allah is subtle and acquainted." کس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی گائیڈ کر رہا ہے کہ بچے سے کیا بات کرنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جو لقمان ہے انہوں نے بچے سے کیا کہا, رائٹ. تو اس واقعے کو ریپیٹ کیا کہ یہ بولو بچے سے, رائٹ. تو اللہ تو کیا ہے, اللہ کانشیس کرنا ان بچوں کو.
تو ایک بہت پیاری سی اسٹوری ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ ہم کلاس روم میں بھی یوز کرتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ اسلامک سیشنز میں جب بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم اسٹوری کو ضرور شیئر کرتے ہیں کہ 3 بچے ہوتے ہیں اور ٹیچر ان سے کہتی ہے کہ گو کٹ دس ایپل، آئی وانٹ ون ٹو گو ٹو دا آؤٹ سائڈ دا کلاس روم، جیسے گارڈن میں کوئی چلا جائے، کوئی کلاس روم میں کہیں پہ بھی چلا جائے، بس آپ نے یہ ایپل کٹ کر کے ایسی جگہ سے لانا ہے جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہ۔ تو اب وہ سوچے گا کہ میں جاتا ہوں اور اس کو کٹ کر کے لاتا ہوں جہاں پہ مجھے کوئی دیکھے نہ۔ تو کوئی گارڈن میں جا سکتا ہے، ٹری کے پیچھے چھپ کے کاٹ سکتا ہے، کوئی بس کے پیچھے جا سکتا ہے، یا کوئی کلاس روم کے ڈور کے پیچھے جا سکتا ہے، اور کوئی کلوزٹ کے اندر جا کے کٹ کر کے لا سکتا ہے، رائٹ؟ اس طرح وہ ٹیچر نے ٹاسک دیا 3 بچوں کو، تو ایک گیا باہر، ایک گیا کلوزٹ میں، اور ایک جا کے واپس آ گیا۔ تو تینوں واپس آئے تو 2 کے ایپلز کٹے ہوئے تھے اور ایک کا ایپل نہیں کٹا ہوا تھا۔ تو ٹیچر نے سب سے پوچھا، تو فائنلی اس سے پوچھا جس کا ایپل کٹا ہوا نہیں تھا، پوچھا why you didn't cut your apple؟ تو اس بچے نے کہا کہ wherever I was going، جہاں بھی میں جا رہا تھا اللہ تو موجود تھا اور اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، وہاں ایپل کٹ کر کے جاؤ۔ تو میں جہاں پہ بھی جا رہا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں ایپل کٹ کر کے نہیں لایا۔ آپ سوچیں نا کہ ٹیچر کو کتنا اچھا لگے گا، اور وہ اپنے بچے کو کتنا حق بھی کر سکتی ہے کہ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ، اس کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اس بچے کو کہ آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کو بہت اپریشیٹ کریں اگر کسی بچے میں یہ کانشیسنس ڈیولپ ہو چکی۔ آپ سمجھیں آپ کا اور میرا زندگی بھر کا آدھے سے زیادہ کام آسان ہو گیا اگر تو 0 to 7 میں اس بچے کے اندر صرف یہ بھی کانشیسنس آ جائے آپ کے پیار کے ذریعے سے۔ دیکھیں اب آپ یہ کانشیسنس اپنے روڈ رویے سے تو لا ہی نہیں سکتے۔ میں رحمہ پیرنٹنگ کی بات کرتی ہوں، آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کون سے سٹیج میں ان کو ماننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا بہت ہارڈلی کوئی سچویشن ہو جو کہ کوئی ایک آدھ ہو، لیکن کچھ پیرنٹس کے اٹھتے بیٹھتے چیخنے کی آوازیں بھی آتی ہیں اور اٹھتے بیٹھتے مارنے کی بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں ہم کتنے ڈیمیجز کر رہے ہیں، اور ہم امپروومنٹ کیا لا رہے ہیں ان میں۔ کیا ہم انٹیلیجنس، کیا ہم ایسی امہ بنا رہے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے بچے کو انٹیلیجنٹ بنانا ہے؟ کیا ہم ایسی امہ بنا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے کبھی مسلم سائنٹسٹ ہوتے تھے اب بھی بچے کچھ ڈسکوریز کریں؟ کیا ہم بچوں کو انٹرپرینیور یعنی کہ بزنس مائنڈیڈ بنا رہے ہیں کہ آئندہ جا کے یہ اونرز بن سکیں، لیڈرز بن سکیں، انٹیلیجنٹ ہو سکیں، اور اپنے اون بزنسز رن کر سکیں اور ورلڈ میں کچھ امپروومنٹ لا سکیں؟ کیا ہم انہیں پیسفل مائنڈیڈ بنا رہے ہیں، یا ہم انہیں عام گھریلو جھگڑوں میں انوالو کر رہے ہیں مستقل، کہ یہ اس سے لڑ رہا ہے، یہ اس سے لڑ رہا ہے، یہ یوں لڑ رہا ہے یا وہ اس لیے لڑ رہا ہے؟ کیا ہم مستقل فون پہ باتیں کر رہے ہیں، آج اس کی برائی کل اس کی برائی، کہ وہ ایسا میرے ساتھ کر رہا ہے وہ ویسا میرے ساتھ کر رہا ہے؟ کیا ہسبینڈ گھر پہ آتے ہیں تو کیا ہم شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں مستقل کہ آج آپ کی ماما نے یہ کیا ہے، یا آج وہ ہوا میرے ساتھ، یا آج یہ ہوا میرے ساتھ؟ یا آپ بچے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بابا آئیں گے تو میں ان کو یہ تمہاری حرکت بتاؤں گی کہ تم نے مجھے کتنا تنگ کیا؟ آپ یقین کریں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں کیا ایبزارب کرا رہے ہیں، اور ابھی تو آپ صرف ایبزارب ہی کرا رہے ہیں 0 to 7۔ ہم نے اس پہ بہت پیاری بات چیت کری ہے، مجھے یقین ہے کہ بینش نے بہت اس کا آیت کو آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، اور آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ کیا ہم ان تھوڑے سے کو ٹچ کریں گے تو ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، اور میں پھر یہیں پہ ختم کروں گی تاکہ اسی سلائیڈ پہ، تاکہ آپ کو امید ہو کہ آپ کیا کریں گے۔ تو میں اس کو سٹیجز کو دوبارہ سے ریگو کروں گی نیکسٹ سیشن میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو ساری ہی سٹیجز کے لیے یہ ہے جو برین ایکسپرٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کیا دینا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو، چاہے وہ 0 to 6 کا ہو، چاہے وہ 0 to 12 کا ہو، چاہے وہ 12 to 18 کا ہو، یا 18 to 24 کا ہو، آپ کو اس کو دینا کیا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ آپ اس میں بھی سکھا رہے ہیں
0 to 6 میں اور آگے بھی سکھا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ آئندہ کی آنے والی سلائیڈ ہے. اور اب میں آپ کے کوشچنز لینا چاہوں گی. آپ ایک جلدی سے ایکٹیویٹی کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایبزاربن مائنڈ کیسا ہوتا ہے. اپنے آنسرز میں بتائیں آپ نے جو سیکھا ہے. تو پلیز ایک لائن میں آپ لکھ کے مجھے بتا سکتے ہیں ایبزاربن مائنڈ کیسا ہوتا ہے، یا ایبزاربن مائنڈ کی کوئی ایک بھی بات آپ نے سیکھی ہو تو آپ پلیز اس میں لکھیں. ایک کوشچن یہ ہو سکتا ہے. دوسرا کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ہیبٹ نظر آئی ہو جو بالکل آپ کی ریپلیکا ہو، آپ کی جیسی ہو، جو کہ آپ کے بچے میں اب آپ کو نظر آ رہی ہو، جن کے بچے 7 ایئرس اینڈ ابو ہیں، جو ایگزیکٹلی کہیں کہ او یہ تو بالکل اپنے فادر جیسا کر رہے ہیں، او یہ تو اپنی بالکل ماما جیسا کر رہے ہیں. کوئی ایک عادت بتا دیں تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کا ایبزاربن مائنڈ سمجھ میں آ گیا. ایبزاربن مائنڈ کا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ہمارا ہوگا what do brain experts say، اور میں سینسٹیو پیریڈ ٹچ کروں گی آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اور مین وائل میں آپ کے کوشچنز لیتی ہوں. یہ ایک بہت پیاری سلائیڈ ہے جس میں میں ختم بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں یہ بچہ جو ہے ایگزیکٹلی اپنے فادر کی طرح ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ کو 19-20 میں فرق نہیں نظر آئے گا. ایگزیکٹلی جیسے فادر بیٹھا ہے ویسے ہی بیٹھا ہے. تو ماشاءاللہ سے 7+ ہے اور شاید بہت عرصے سے اپنے فادر کو آبزرو کر رہا ہے نا. سورہ عنکبوت ہے اور آیت نمبر 45. O prophet, recite the book that has been revealed to you and establish prayer. Surely prayer forbids indecency and evil, and Allah's remembrance is of even greater merit. Allah knows all that you do. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا کیونکہ وہ آپ کی کوشش کو ڈے 1 سے دیکھ رہا ہے جب سے آپ پیرنٹنگ میں. تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دے گا. اور اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو آپ قدرتی طور پہ بچے میں وہ ہیبٹ آئے گی. تو پھر آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ اس کو بار بار ایفرٹ کریں، تنبیہ کریں. لیکن کیونکہ سٹیجز چینج ہوتی ہیں اور اس میں طریقہ کار کہنے کا بھی اور عمل کا بھی چینج ہوتا ہے، تو اس طرح گھبرائیں نہیں کہ او یہ تو میرے بچے کا حصہ بنی نہیں نماز، تو اب کیا کروں میں نے آپ کو بولا کہ کریکشن کے طریقے ہیں، بس طریقہ کار ڈفرینٹ ہے اور انوائرمنٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو اب ہم 7 to 12 کی نیکسٹ سیشن میں بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ 6 ایئرس کے بعد والے سٹیج میں آپ کریکشن کیسے کریں گے. اچھا تو کسی نے لکھا ہے جب میرا بیٹا میری طرح بیڈ شیٹ ٹھیک کرتا ہے اور میرے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس شاہدہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور اس پر میں بتاتی ہوں کہ بیڈ کو سمیٹنا اور صاف کرنا سنت ہے، سنت طریقہ ہے. اور سائیکالوجسٹ نے اس کے بارے میں بھی یہ بات کی ہے کہ جب آپ دن کا کام شروعات ہی اپنے بیڈ کو سمیٹنے سے کرتے ہیں تو آپ ایک پہلی ہی اس کو ایک اچیومنٹ دے دیتے. پہلا کانفیڈنس ہی بیڈ کو سمیٹنے سے آتا ہے کہ آپ کو کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ او آج کے دن کا میرا یہ کام ہو گیا. آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور جب آپ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واپس گھر پر آتے ہیں تو آپ کو وہ بیڈ صاف ستھرا ملتا ہے اور پھر آپ اس پہ لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. بہت سی بیماریاں جھڑ جاتی ہیں کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں جو کہ آپ سوتے وقت ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ جب جھاڑتے ہیں بیڈ تو آپ کو سونے سے پہلے پھر سے ایک دفعہ جھاڑ لینا چاہیے. وہ بھی سنت طریقہ ہے، رائٹ. تو بہت پیارا. السلام علیکم. سوری میرا شاید کمپیوٹر یہاں پہ آف ہو گیا. بٹ نو وریز. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو تھمز اپ کر دیں اور پھر میں اس کو یہاں پہ اسٹاپ کر دوں گی انشاءاللہ تاکہ تھمز اپ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می اے تھمز اپ کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے. اور ہم یہاں پر اس کو ریکارڈنگ کو اسٹاپ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کے تھوڑے بہت کوشچنز لے سکتی ہوں. اوکے آلرائٹ. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ مجھے پلیز اپنے کوشچنز ضرور لکھیں. میں آپ کو 2 منٹ کا ٹائم دیتی ہوں. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یا تو اب میں آپ کو کوشچن دے رہی ہوں کہ آپ اپنا کوئی بھی کوشچن لکھیں اور میں آپ سے کوشچنز دیکھ رہی ہوں آپ کے رائٹ آپ کے چیٹ میں.